پوری انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ دی، پوری تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار دی، لیکن قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بارگی نہیں نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لفظ استعمال فرمائے۔ پچھلی کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے ایک ساتھ اتارنا، اور قرآن پاک کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ امریکہ میں ایک بڑا یہودی عالم تھا، اس نے ایک مرتبہ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اب سوچیے کون سی جوڑ لگائے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، الذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور آپ کے قرآن میں ہی اللہ نے تورات کو الذکر کہا ہے۔ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو الذکر والے ہیں ان سے جا کر پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تھوڑی ہے، یہ تورات کی حفاظت کا وعدہ ہے، یہودی عالم کا۔ لیکن ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شخصیت بنایا تھا، علم کے ساتھ ساتھ عجیب غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ایک عام فطری ذہانت ہوتی ہے اور ایک ذہانت حاصل ہوتی ہے تعلق مع اللہ کے نتیجے۔ علماء دونوں میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسانی ذہانت ہے ایک روحانی ذہانت۔ یہ جو روحانی ذہانت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے خاص تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، تو بر وقت اللہ تعالیٰ رہبری فرما دیتے۔ عام انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کتنا ذکیر ہے، اس نے کتنی جلدی جواب دے دیا، وہ اصل میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا، تورات کے لیے اللہ نے انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن کے لیے اللہ نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں الذکر کے لیے انزلہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو یہ طے ہو گیا جس ذکر کی حفاظت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تورات نہیں ہے، قرآن ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ساری کتابیں اللہ نے اتاری، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں کہ جو مانیں کہ اللہ آپ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری وہ سب برحق، لیکن قرآن کے سوا کوئی کتاب محفوظ حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں کیا تھا، تورات میں کیا تھا قرآن بتلائے گا، انجیل میں کیا تھا قرآن بتلائے گا۔